اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے سکنجے میں ہیں۔ کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ قوم اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے دعوے دار ہو، وہ قوم زمین پر اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے تو پھر ان کو عذاب ملتا ہے۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم اللہ کی کلام کے حامل ہو اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کے محکوم ہو اور پاؤں سے روندی اور دنیا سے ٹھکرائی جائے۔ یہ انجام اس کا صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی، بڑی لاڈلی اور چہیتی امت تھی۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو منّا سلویٰ نازل کر دیا ہے۔ پینے کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے، تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں۔ تو یہ ساری جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے فرمایا گیا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی شریعت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، تو اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ ان پر ذلت اور محتاجی، کم ہمتی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے۔ تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اسی لیے بنائی گئی ہے۔ تو اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورۃ البقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو۔ لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی، لیکن یہ صورت ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی۔ ہر کمال را زوال، ہر کمال کو زوال سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ امت مسلمہ پر بھی زوال آیا۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امت تو بھول گئی، امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت قائم کرنا تھا۔ امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، سرے سے یاد ہی نہیں کہ یہ ہماری کوئی فرض بھی ہے، شہادت علی الناس ہمارا کوئی ذمہ داری ہے، احساس ہی نہیں۔ اپنی روٹی، اپنی دال، اپنا مکان، اپنا کوٹھی، اپنا کار ہے اور ایسے اور اپنا ماڈل، ساری ہماری سوچ تو ان کے گرد ہے۔ کس کو پتا ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا ہے؟ اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئے۔ جب پوری امت سو جائے تو امہ ودنگ امہ قائم کی جائے۔ ایک بڑی امت ہے امت محمد، جو فی الفعل امت کے حالت میں نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ودنگ پارٹی، اسٹیٹ ودنگ اسٹیٹ، امہ ودنگ امہ قائم کی جائے۔ جو لوگ جاگ جائیں، جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، وہ لوگ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کریں۔ وہ اس مغالطے میں نہ آئے کہ صرف ہم مسلمان باقی سب کافر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت بڑا فتنہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کے اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہے، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی دنیا میں عزت، لیکن مسلمان کو جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ تم کو جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو باتیں کہی گئی ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔